کیا غسل فرض ہونے کے باوجود کام یا کاروبار پر جا سکتا ہوں؟ جا سکتے ہیں. غسل جنابت کو ڈیلے کرنا اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب نماز ضائع ہو رہی ہو. فجر اور زور کے درمیان اتنا وقفہ ہے، آپ نے زور کے وقت کھانا کھانے کے لیے گھر آنا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو میں اس وقت غسل کر لوں گا، اس وقت پانی ٹھنڈا ہے، اس وقت تک گیزر گرم کر چکا ہوگا، بالکل جائز ہے. لیکن ایک کام کر لیں، تیمم کر لیں. نبی الاسلام بھی ایک ہی غسل سے ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن ایک بیوی سے دوسری کے پاس جاتے ہوئے وضو کر لیتے تھے، بعض اوقات تیمم کر لیتے تھے. بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. تو آپ تیمم کر لیں مٹی کے ساتھ، یعنی پاک مٹی پہ ہاتھ ڈالا، چہرے کا مسح کیا، پھر ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت کیا، جو قرآن پاک میں سورہ النساء اور سورۃ المائدہ میں آیا، تو وہ غسل کے ایکویلنٹ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ فجر کے وقت لیٹ اٹھے ہیں اور سورج نکلنے میں 5 منٹ ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کریں. کپڑے بھی چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اس صورت میں بھی اگر آپ غسل جنابت کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، اور تیمم کر لیں تاکہ آپ اللہ کے حضور پاک شمار ہوں. باقی یہ کوئی فزیکل نجاست اس حوالے سے نہیں بن جاتی، انٹلیکچوئل ہے، کوئی شخص جنبی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گھر سے باہر نکلا، نبی الاسلام کے ساتھ ساتھ تھا، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو جنبی تھا، میں چپکے سے کھسکا، غسل کیا، واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے سے غائب ہو گیا. کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، غسل جنابت کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی نجاست اس کے لیے فقہا ٹرم استعمال کرتے ہیں. حقیقی نجاست نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے. جس طرح کے بغیر وضو کے ہونا یہ حکمی نجاست ہے. بغیر وضو کے ہونا کوئی ناپاک ہونا تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے آپ ناپاک ہیں. ویسے آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں بغیر وضو کے، حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست کیا ہے؟ پیشاب، پخانہ. منی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ امام شافعی کے موقف کو میں مضبوط سمجھتا ہوں کہ منی ناپاک نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا پاک ہونا اس چیز کی دلالت نہیں ہے کہ آپ اسے کپڑوں پر لگا رہنے دیں. بلغم بھی پاک ہے لیکن اچھا نہیں لگتا، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے کپڑوں پر جب منی لگتی تو میں اس کو دھو دیتی تھی، اور آپ علیہ السلام گیلی چادر ہی اوڑھ کر جاتے تھے. اس سے انہوں نے امت کو یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ جب کپڑا اس طریقے سے دھویا جائے تو اس کو خشک کرنا ضروری نہیں، گیلا کپڑا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکی پلیدی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے کھل جائے گی. تو آپ تیمم کریں، اس کے بعد اپنے معاملات کو لے کر چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں غسل کر لیں، لیکن نماز نہ قضا ہو، آپ غسل اتاریں اور پھر نماز کا اہتمام کریں. یہاں میں وہ حدیث بھی بتا دوں، نبی الاسلام کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتا ادر دین حفاظت کے، ادر دین شکار کرنے کے، شوقیہ جو کتے پالے میں، کیونکہ اس کی اجازت تو ہے نا سورۃ المائدہ میں شکاری کتوں کی، اور حفاظت کی بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. اسی طریقے سے تصویر کی ممانعت اس صورت میں ہے جو عبادت کے لیے ہو، ورنہ بخاری مسلم میں آیا سیدہ عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، اور گڑیا تو تصویر سے بھی اگلا ورژن ہے، بت ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تصویریں وہی حرام ہیں جو عبادت کی غرض سے ہو. ویسے تو اب تصویر واجب ہو چکی ہے، بلکہ فرض ہو چکی ہوئی ہے، لوگ تصویر کے بغیر آغاز ہی نہیں کرتے. لوگ سے مراد علماء کرام، سامنے جمعے میں 5 بندے سن رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا کے انجینئر کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں انجینئر باہر نہیں نکلتا. باہر نکلے ہوں کی بات کوئی نہیں سن رہا، اور میں اندر بیٹھ کے باہر ہر بندے کو اللہ کے فضل سے اپنے محبوب علیہ السلام کی دعوت حق پہنچا رہا ہوں الحمدللہ. اچھا، یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس میں صرف تصویر اور کتے کا ذکر ہے، جنبی کا ذکر نہیں ہے. جنبی والی روایت جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. اس حدیث کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں، ہمارے استاد اسے حسن درجے پہ مانتے ہیں. اس معاملے میں البانی صاحب کے ساتھ ہوں کہ جنبی شخص اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ روایت مجھے عقلاً درست نہیں لگتی. ویسے بھی بخاری مسلم کے خلاف ہے یہ. وہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر تھا، تصویر جو کہ عبادت کی غرض سے ہو، اور کتا جو ادر دین حفاظت یا شکار کے ہو. وہاں پہ جنبی کا ذکر نہیں تھا. اس کو میں اس لیے محال سمجھتا ہوں کہ خود نبی علیہ السلام بھی غسل جنابت کو ڈیلے کر دیتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے نا، ایک صحابی نے آ کر پوچھا اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کہ اما جان بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں؟ تو ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی وتر پڑھ سکتے ہیں اور آخری پہر بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں.
پھر پوچھا اما جان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز جو رات کی قیام اللیل ہوتی تھی اس میں اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو کہا بیٹا کبھی اونچی آواز میں بھی کر لیتے تھے کبھی آہستہ آواز میں بھی. تو انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ آپ قیام اللیل اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں. رمضان میں ہم اونچی آواز میں کرتے ہیں، ویسے لوگ گھروں میں جب تہجد پڑھتے ہیں آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ نبی علیہ السلام غسل جنابت کیا اسی وقت کرتے تھے یا اس میں ڈیلے بھی کر لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی اسی وقت کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر رات کے اٹھ کے غسل کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. جب نبی علیہ السلام غسل جنابت کو اس طرح ڈیلے کر رہے ہیں، لہٰذا وہ دوسری حدیث جو سنن نسائی کی ہے وہ فٹ ان پھر اس پورے مقدمے میں نہیں بیٹھتی. یہ کریٹیکل چیز تھی، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا.